کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں ہے لیکن فضائل بہت ہیں اس کے، نہانا چاہیے۔ کیا نہاتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے؟ اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے نہاتے وقت، اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہا سکتی ہے؟ اور نہانے میں کیا اگر ضرورت ہے، ٹھنڈک کے لیے گرمی ہو رہی ہے تو نہا سکتی ہے، صفائی کے لیے نہا سکتی ہے۔ عورت کے لیے غسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے؟ کھول کر مطلب دھونا فرض نہیں ہے، اگر سخت گندی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو۔ اگر ایسی سخت بندی ہوئی ہے چوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بہائیں گے تو جڑیں تر نہیں ہوئی تو کھولنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ میں نیل پالش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناخنوں میں نیل پالش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تہ جم جاتی ہے ناخنوں پر۔ کیا غسل بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر سنت ہے اور ستر بھی چھپا ہوا ہو۔ کیا غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ ڈالا نہیں جاتا، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک، تو یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے۔ اور کلی بھی پورے منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراخوں میں گیپ ہوتے ہیں، سب جگہ زبان کی کروٹوں، زبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچا ہلکی جڑ تک، یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت موقدہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تب فرض ہے؟ جب بھی غسل کرے تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے، مستحب غسل کریں گے تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملا نا، اور فرض میں تو ہے ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں۔ اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف ٹھنڈک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر مطلب کہ کل پرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا؟ تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب خالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ پھر غسل نہیں ہے، جبکہ ٹھنڈک کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، مباح ہے، اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا۔ کیا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا؟ وہی کلیاں اور ناک میں پانی چڑھا لے جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے، باقی سارے بدن پر جو اعضاء جو پارٹس غسل میں دھونے فرض ہیں تو وہ اگر دھل گئے تو دو قطرے کم از کم بہہ گئے ہر جگہ سے تو غسل تو فرض اتر جائے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بدن میں کہ جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بہتا نہیں ہے، تو وہ اونچا نیچا ہو کر وہ پانی بہانا پڑے گا۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ جو شاور میں نہاتے ہیں، کیونکہ آج کل جو بھی شاور باتھ روم میں لگ رہے ہیں وہ ایک چھت کے شاور لگتے ہیں اور بھی فکس شاور ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہینڈ شاور ضرور لازمی طور پر لگا دیں، کیونکہ بعض جگہوں پر پانی ہینڈ شاور ہاتھ میں لے کر پانی پہنچانے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ صرف نیچے کھڑے رہ کر پانی اوپر سے آئے، خدشہ ہے کہ شاید اس جگہ پر پانی نہ بہے جہاں پر پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ تو بدن کو ملنا بھی سنت ہے، جی، ہر جگہ کو ملنا ہے۔ کیا غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے؟ کان کی جو باہر کی سطح ہے نا یہ دھلنی ہے، اندر سوراخ میں پانی تو نقصان کرے گا ڈالیں گے تو۔ باہر کی سطح پر پانی بہہ جائے، آپ بہہ جائے، غسل میں یوں کرتے ہیں نا تو مطلب پانی کا چانس تو ہے کہ بہہ جائے۔ بعض اوقات ہے کہ میل جمے ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی ادھر، میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بہے، یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے، یہ اوپر کی سطح میں ہوتا ہے، یہ اس حصے میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی تھوڑا ہلا جلا کر میل کی تہ جمی بھی تو اس کو چھڑانا یہ فرض ہے۔ یہ ہے تو درست، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح کی مطلب کوئی چیز رہ جائے جس کے احتیاج میں حرج ہو، جس کے دھیان رکھنے میں حرج ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ رہ گیا ہے
جیسے مکھی مچھر کی بیٹ ہے، اس طرح کی باریک چیز رہ جائے تو باہر ارشاد میں بھی لکھا ہے، تو اس کو مطلب رہ گیا تو اب نماز پڑھ لی تو ہو گئی، لیکن جب پتہ چلیا تو اب اس کو چھڑا کر اس پر پانی بہانا ہوگا۔ کیا 3 بار جسم پر پانی بہانا فرض ہے؟ ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا، 3 بار سنت ہے۔ اچھا، اب یہ شاور کے نیچے نہائیں گے 3 بار کا تو حساب نہیں رہے گا، وہ کندھے اور یہ ترتیب ہے یہ بھی نہیں رہے گی۔ تو اس میں یہ کہ ہر طرف سے پانی بس اوپر سے جیسے آ رہا ہے، اب اس میں پہلے سیدھا کندھا پھر بایاں الٹا کندھا، اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے، تو پانی بہہ رہا ہے تو اتنی دیر بہتے پانی، یہ بہتا پانی میں آئے گا، اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں 3 بار دھل جاتا ہے، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ غیر ضروری بال کاٹنے سے کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ نہانے کے بعد کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہا لیا اور صحیح معنوں میں غسل کر لیا جس میں وضو شامل ہے، تو اب وضو ہو چکا ہے، تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بارش میں نہانے سے کیا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر کلیاں ناک میں پانی چڑھا لی اور پورے بدن پر جس طرح پانی بہنا چاہیے وہ بہہ گیا، کم از کم 2 قطرے ہی بہہ گئے، تو غسل کا فرض تو اتر جائے گا۔ ہر جگہ وہی احتیاط کے ساتھ پانی بہنا چاہیے بارش کا بھی، اور وضو کے لیے بھی اگر اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھا لے، کلیاں کر لے۔ خیر اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، کلیاں نہیں کی، وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن سنت موقدہ ہے یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا۔